بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن 22 تسبیح وجاء ربک والملک صفا صفا۔ یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ ہم نے آج 21ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح وجاء ربک والملک صفا صفا، جس کے معنی ہے اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے جو صفے باندھے ہوں گے۔ قرآنی حوالہ سورہ 89 آیت 22۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے اپنے پہلے فرمان ممبئی مورخہ 1 سپٹمبر 1885 میں فرمایا کہ آخر جاما نوچھے تیما جے ایماندار چھے તેઓ ને પોતાના જમાનાના ઇમામની કુદરત અને કરમાતો જો આવા છે પણ તેને ખોટી કરીને સમજશે। જેઓ પૈગંબર નબીને ઇમામની કુદરતને કરામતુને માની નથી તેવની મિસાલ આંધળા માફક છે। આંધળાને જો આરસી તેમજ ઠેકરી આપીએ તો તે બંનેની માની સરખી છે। અધૂરા મનવાળા અમને પોતાના જેવા સમજે છે। જાહેરીમાં અમે દરવેશી ઇખ્તિયાર કરી બેઠા છીએ, પર ખુદાવંદ તાલાની દરગાહમાં બુઝુર્ગી પામેલા છીએ। સબબ અમે પૈગંબરની આલ છીએ। હમારા ઘરની તારીફો અને કુદરત જેઓ ઇલ્મમાં વાકિફગાર છે તેઓ સમજશે। અધૂરા ઈમાનવાળા ને અમારા ઉપર બિલકુલ વિશ્વાસ નહીં આવશે। જેવા આવા છે તે અમને વાલા કેમ લાગે। یہ نقطہ توجہ طلب ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے 48ویں جامع میں 1885 میں یہ فرمان اسماعیلی جماعت سے ارشاد فرمایا کہ یہ آخر زمانہ یعنی آخری دور ہے۔ ہم اسے دور قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی لفظی معنی فیصلے کا دن کے ہیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 1 آیت 4۔ قرآن میں خدا تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 22 آیت 47۔ پس امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ یہ آخر زمانہ ہے، دراصل ہمیں یہ بتانا ہے کہ دور قیامت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام معجزات کی بات کرتے ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ہی اسماعیلی جماعت میں سے ایسے ہیں جو ان کو دیکھ سکیں گے۔ امام علیہ السلام کے مطابق ایسا 2 وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے۔ وہ جماعتی ممبران جن کے دل اندھے ہیں وہ نور کو نہ دیکھ سکیں گے، اور جو دیکھیں گے وہ ان کی حکمت کو سمجھ نہ سکیں گے۔ ایک دوسرے فرمان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر 2 گروہ ہیں، ایک جانور کی مثال پر اور دوسرا فرشتوں کی مثال پر۔ یہ ایک انسان پر انحصار کرتا ہے کہ
وہ کون سا راستہ چن کر اس پر چلتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہ راستہ دکھائیں جس پر چل کر ہم فرشتے بن سکتے ہیں، لیکن اگر ہم فرمان کی پیروی نہیں کریں گے تو یہ ہماری مرضی ہے۔ پہلے دیے گئے حوالے میں امام علیہ السلام ایمان کی مضبوطی اور حقیقی علم کی ضرورت پر سختی سے زور دیتے ہیں، جبکہ دوسرے حوالے میں امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ ہم پر چھوڑا ہے کہ اس آخر زمانے میں ہم یا تو جانور یا پھر فرشتے بننے کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ آج کی تسبیح اس تصور کے حوالے سے ہے جو کہ آخر زمانے کا تصور ہے، کہ جس میں مولا اپنے فرشتوں کے ساتھ صف در صف موجود ہوگا۔ الفاظ دیگر، وہ اسماعیلی ممبران جو امام علیہ السلام کے فرامین پر عمل کریں گے، فرشتے بننے کے راستے پر چلیں گے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ فرشتے بننے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمارے پر ہوں گے اور ہم فضا میں پرواز کریں گے؟ اور اگر یہ درست ہے تو ہم ہماری جماعت میں اڑتے ہوئے فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے شفیق امام علیہ السلام نے اس کا جواب بھی ہمیں مہیا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھے گی۔ وہ مومن جو حقیقی علم کے راستے پر درجات کو ایک کے بعد ایک عبور کرتا ہے، تب وہ ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ 20 آیت 25 میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے انسان ہی کی طرح ہیں جو کھاتے ہیں، بازار میں ہماری طرح گھومتے ہیں، لیکن یہ ان مومنوں کی روحوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اعلیٰ مقام پر متعین ہوتی ہے۔ آج کی تسبیح اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا مولا ہمیں ان جیسا بنا جنہوں نے فرشتے کے راستے کو اپنایا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم راستے کی ابتدائی سیڑھی پر ہیں اور ایک درجہ آپ علیہ السلام سے قریب ہوئے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ بے انتہا درجات ہیں، لیکن مولا تو رفیع الدرجات ذو العرش۔ قرآنی حوالہ سورہ 40 آیت 15، درجات کو عرش تک بلند کرنے والا ہے۔ یا مولا ہمارے درجات کو بلند کیجیے، ہمیں جستجو اور شدت دیں تاکہ حقیقی علم پائیں اور ایمان میں مضبوطی ہو۔ یا مولا حقیقی علم کی یہ باتیں ہماری آنکھوں میں نمی لاتی ہیں، برائے کرم شکر گزاری کی نمی کو قبول کیجیے۔ یا مولا ہمیں وہ آنکھیں بخش کہ ہم حقیقی مومنین کو جماعت میں پہچان سکیں جنہوں نے اپنے درجات کو فرشتوں تک بلند کیا ہے۔ یا مولا ہم عاجزی سے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے اسماعیلی بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ
ہمیں حقیقی علم کی اور آپ کی شناخت و معرفت سے مالا مال کیجیے. آمین الہی آمین. دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست. حوالہ جات. نمبر 1 کلام امام مبین، ممبئی انڈیا، مورخہ 1 اکتوبر 1885. نمبر 2 کلام امام مبین، جام نگر انڈیا، مورخہ 14 اپریل 1900. نمبر 3 قیامت کے دن پر قرآنی حوالہ جات. سورہ 2 آیت 48، سورہ 2 آیت 123، سورہ 5 آیت 50، سورہ 6 آیت 16، سورہ 19 آیت 82، سورہ 27 آیت 89، سورہ 28 آیت 84، سورہ 7 آیت 21، سورہ 37 آیت 21، سورہ 40 آیت 59، سورہ 44 آیت 40، سورہ 69 آیت 18، سورہ 77 آیت 13، سورہ 77 آیت 14، سورہ 77 آیت 38، سورہ 78 آیت 17، سورہ 82 آیت 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء ربک والملک صفا صفا. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد.